الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاه وقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجاب لكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا پریشانیوں کو دور کرنے والا بندوں کو نوازنے والا عظیم اکیلا ہے جس نے اس سے مانگا اس نے اس کو دیا جس نے اس کی پناہ طلب کی اس کو پناہ اور حفاظت مل گئی سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا جس دین میں اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت ہے جس دین میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے مانگو غیر اللہ سے مت مانگو اللہ دینے والا ہے غیر اللہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین جمعہ سامعین خطبہ آج 26 تاریخ ہے ماہ صفر کی 1446 ہجری چل رہی ہے 30 اگست 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سن رہے ہیں آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے دعا اور اس کی اہمیت.
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر بندے پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ عبادتیں جو اللہ کی جاتی ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی عبادت ہے دعا، اللہ سے مانگنا۔ بلکہ حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہر بندہ نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، دعاؤں کا محتاج ہے۔ نیک اس لیے محتاج کہ اس کی نیکیاں قبول ہوں، بد اس لیے محتاج کہ اس کی بدیاں، اس کے گناہ دور ہوں، معاف ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے دعا جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ دعاؤں سے جنت ملتی ہے، دعاؤں سے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے، دعاؤں سے اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، شفا ملتی ہے، پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی زندگی کا سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے، دعاؤں سے قبر کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے۔ دعا سب کچھ ہے، بلکہ بہت کچھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے علیہم الصلاۃ والتسلیم، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے دعائیں کی۔ ہر نبی کی دعا مذکور ہے قرآن میں۔ آدم علیہ السلام کی دعا، یونس ابن متی علیہ السلام کی دعا، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا، دعائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں موجود ہیں پیغمبروں کی۔ اور اللہ جس کو توفیق دے دے، یہ دعا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ صبح شام اللہ سے مانگتا ہے، سفر و حضر میں، خوشی اور غم میں وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ محروم کر دے اس عبادت سے، وہ کبھی اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ بڑا بدقسمت، بڑا بدبخت، بڑا محروم ہے وہ بندہ جو دعاؤں سے محروم ہو جائے۔ خوش نصیب سعادت مند ہے وہ بندے جن کو دعائیں نصیب ہوتی ہیں یا دعاؤں کی توفیق ملتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف زندوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو بھی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 کام جو انسان زندگی میں کر کے چلا جائے اور اس کے بعد بھی اس کو فائدہ ہو، ان میں سے ایک چیز ذکر کی، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ کیا چیز ہے دعا؟ دیکھیے کہ زندہ دعا کر رہا ہے بیٹا نیک یا بیٹی، فوت شدہ لوگوں کو اس دعا سے فائدہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو جنت کے درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ایک درجے سے، ایک لیول سے دوسرے لیول، اونچے لیول پہ لے جایا جاتا ہے جنت میں۔ اس کو تعجب ہوتا ہے کہ مجھے یہ اونچا درجہ کس بنیاد پر ملا؟ جنت میں جس درجے پہ تھا اس درجے سے اونچا درجہ مجھے کس لیے ملا؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے دنیا میں، تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دعا۔ اور دعا میں 3 چیزیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے دعا یعنی مانگنا، دوسری چیز ہے دعا کرنے والے، مانگنے والے، تیسری چیز ہے جن سے دعائیں کی جا رہی ہیں، جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ 3 دونوں میں پرابلم ہو یا ایک میں پرابلم ہو، تینوں میں سے کسی ایک چیز میں پرابلم ہو، ہاں یہ ایسے سمجھاؤں گا میں آپ کو، تینوں میں سے کسی ایک چیز میں پرابلم ہو تو پھر دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 دعا کا پرابلم، مانگنے کا۔ آدمی گناہ مانگ رہا ہے،
قطع رحمی مانگ رہا ہے، حرام چیزیں اللہ سے طلب کر رہا ہے، تو پھر دعائیں فائدہ مند نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے والے میں پرابلم ہے، غفلت سے مانگ رہا ہے، حرام کمائی ہے اور مانگ رہا ہے، تو یہ اس کا پرابلم ہو گیا۔ مدعو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگا جائے تو یہ پرابلم ہے، شرک ہے، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا صحیح ہو، مانگنے والے صحیح ہوں، اور مانگا جائے صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین سے، پھر دیکھیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص، مطلق مقید۔ عام دعائیں کچھ بھی مانگی آپ، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ خاص دعائیں کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، خاص دعائیں۔ خاص دعائیں خاص طریقے سے مانگی جائیں۔ جیسے آپ کو کھانا ہو تو آپ سوتے وقت کی دعا پڑھیں گے، اللہم بسمک اموت واحیا، کھائیں گے۔ ارے بھائی یہ سوتے وقت کی دعا ہے، آپ کہاں پڑھ رہے ہو اس کو؟ ایسی بات لوگ سورہ فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ معلوم، قل پڑھواتے ہیں فاتحہ کھانے سے پہلے۔ اب بھائی فاتحہ شفا کے لیے پڑھی جائے یا نماز میں پڑھی جائے، آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت بیت الخلاء کی دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک، غلط۔ جو دعا خاص ہے، مقید ہے کہ یہ دعا اس وقت کے لیے، یہ دعا اس وقت کے لیے، وہ دعائیں خاص ہیں تو خاص طریقے سے ہی خاص اوقات پر، خاص مقامات پر اس کو پڑھا جائے۔ سوتے وقت، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، بیت الخلاء، واپسی، سفر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جو عام دعائیں عام ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز جو ہے، دعائیں مسنون غیر مسنون بھی ہوتی ہیں۔ ایک مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، ثابت دعائیں ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ خاص دعائیں ہیں جو قرآن سے مسنون دعائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، وغیرہ خاص دعائیں۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، انسان اہتمام کرے، قرآن کی دعائیں یاد کرے، حدیث کی دعائیں یاد کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا جائے۔ اس کے علاوہ غیر مسنون دعائیں عام ہیں، جیسے آپ کو بیٹی کی شادی کوانی ہے، آپ دعا کریں اللہ میری بچی کے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے، یہ عام، یہ مسنون تو نہیں ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے بالکل۔ آپ کریں اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اللہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، اللہ اس نوکری کو مجھے اچھی نوکری دلا دے، اللہ شادی نہیں ہو رہی اچھی بیوی دلا دے، اللہ اچھا شوہر دلا دے، اللہ نیک بیوی ملے، نیک اولاد ملے، یا نیک کیا کہتے ہیں شوہر ملے، دعائیں کریں، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، آپ کریں، آپ مال کی برکت کے لیے وغیرہ۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو کہ مانگنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر فکر دعاؤں کی کیجئے، قبولیت کی فکر مت کیجئے، مطلب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی فکر مت کیجئے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ دیتا ہے، اب یا تب جب اللہ دینا چاہے۔ بعض دفعہ دعائیں آپ آج مانگیں گے، آج ہی قبول ہوگی، بعض دفعہ آپ کو 1 سال مانگنا پڑے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے جی، مانگتے رہو ملے گا 1 سال۔ دونوں مثالیں دیکھیے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ ہارون کو نبی بنا دے اللہ نے اسی وقت تو دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کے لیے دعا کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے دور میں کی تھی، کب آئے دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر۔ تو دعائیں کب قبول ہونی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا جملہ خطبہ میں پیش کیا گیا، انا لا احمل هم الاجابہ ولكن احمل هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء فان معه الاجابہ۔ مجھے قبولیت کی ٹینشن فکر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا میری دعا کو، مجھے فکر ہوتی ہے دعا کی کہ میں دعا صحیح کروں، سچے دل سے کروں، اخلاص سے کروں۔ کیوں؟ جب میری دعا اخلاص کے ساتھ ہوگی، صحیح ہوگی، تو اس کے ساتھ قبولیت بھی آ جائے گی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ دعاؤں میں شک نہیں ہونی چاہیے کہ شک کے ساتھ آپ مانگیں، تردد سے آپ مانگیں،
دیتا کہ نہیں دیتا کہ قبول ہوتی کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اے اللہ تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ رغبت کے ساتھ مانگے اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اللہ کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ بد دعا نفس پر، مال پر، اولاد پر۔ غصہ آ جاتا ہے، ماں باپ بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، اللہ تمہیں غارت کرے بیٹا، کہتے ہیں نا، تم برباد ہو جاؤ، کبھی تمہیں سکون نصیب نہ ہو بیٹی۔ یا غصہ اپنے آپ پر، غصہ اللہ مجھے برباد کر دے بول دیتا ہے غصے میں، خود پر بد دعا۔ یا مال، میری دکان جل جائے، میرا کاروبار ختم ہو جائے۔ ارے بھائی کنٹرول، غصہ آتا ہے ٹھیک ہے، غصے کا علاج بھی ہے اسلام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کر لو، الفاظ پر کنٹرول کرو۔ لیکن آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، انسان غصے میں بد دعا دیتا۔ بد دعا مت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا پتہ آپ جب بد دعا دے رہے ہو وہ قبولیت کا وقت ہو اور فرشتہ آمین کہہ دے، ہو گیا نا مسئلہ خراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر نے خود کو بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی اولادکم، اولاد کو بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی اموالکم، مال کو بد دعا مت دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تم جب دعا کر رہے ہو، جس کو بد دعا بولتے ہیں ہم، تو وہ قبولیت کا وقت ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لو۔ تو کیا کرنا؟ زبان پر کنٹرول کرنا، بد دعاؤں سے بچنا۔ اسی طریقے سے کسی پر ظلم نہ کریں ہم۔ کیوں؟ مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے کہا کہ تم یمن جا رہے ہو، کسی پر ظلم نہ کرنا، مطلب ایسا نہ ہو کہ تم سے کسی پر ظلم ہو جائے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، مشہور بات ہے، آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے۔ لہٰذا انسان مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ تو کیسے بچے گا؟ ظلم سے بچے گا۔ وہ جب ظلم نہیں کرے گا کسی پر تو ظاہر بات ہے مظلوم ہی نہیں ہوگا کوئی، تو پھر وہ بد دعا بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے ظلم سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ظلم شریعت میں حرام ہے۔ انسان دعا کرے تو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، عاجزی سے مانگے، یقین سے مانگے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ عاجزی ہے اس کی دعاؤں میں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیتے، ہاتھ اٹھا دے دعا کرنے کے لیے، لیکن عاجزی نہیں ہے، انتظار نہیں ہے، دماغ گھوم رہا ہے، دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے بس وہ کیا بولیں گے اس کو، فل ان دا بلینکس بولیں گے؟ نہیں، ایک روٹین ہے، بس ہاتھ اٹھانا، تھوڑا نماز کے بعد تھوڑا سا ہاتھ اٹھانا۔ بھائی اب جب ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہو اللہ سے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ رہے، ہاتھ اٹھانے آداب میں سے ہے، تو آپ دیکھو کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اخلاص ہو، اس دعا میں توجہ ہو، دل سے مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو دعاؤں میں، کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دل غافل ہے۔ کیسے اللہ دے گا ایسے انسان کو جو ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے اس کے سامنے، لیکن اس کا دل کہیں اور ہے؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی دعاؤں کی طرف توجہ دے کہ وہ کیسے مانگ رہا ہے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب، مجھ سے مانگو گے میں دوں گا۔ تو مانگنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، جیسے غفلت وغیرہ۔ حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس بندے کے جس کو میں ہدایت دوں۔ ہدایت کا مالک اللہ، ہدایت اللہ سے مانگے۔ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ مشکل وقت کی دعائیں قبول ہوں تو وہ آسانی کے وقت میں کثرت سے دعائیں کرے۔ کیا مطلب معلوم نہیں سمجھے شاید؟
عام طور پہ دعائیں کب زیادہ کرتا ہے انسان؟ ہاں بھائی، تکلیف میں نا، بیمار ہو تو زیادہ اللہ یاد آتا ہے، ہاتھ زیادہ اٹھتے ہیں، دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، پیسہ پھنس گیا دعائیں زیادہ ہیں، مسئلہ ہو گیا اولاد کا، خود کا، گھر کا، اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ نہیں، آپ عام حالات، جب کوئی پرابلم نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، دعائیں زیادہ کرتے رہیے آپ اللہ سے، تو کیا ہوگا؟ مشکل کبھی آئے گی زندگی میں تو آپ کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اور کیا ہے؟ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھیے آپ، کیسے کیسے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی، مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر پیغمبر کی زندگی میں دیکھیں دعائیں۔ کچھ مثالیں کچھ پیغمبروں کی دی گئی ہیں، جیسے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے اپنے بیٹے کے لیے، یوسف کے لیے، اتنے پریشان ہوئے کہ بینائی چلی گئی، روتے تھے، غم، پریشانی، مصیبت، لیکن اپنے ہر غم کو، اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے حضور رکھا، اللہ سے مدد مانگی، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانیاں میں اللہ کے، دعائیں کی خوب اللہ سے۔ ملا بیٹا یا نہیں ملا؟ اس وقت جانتے ہیں واقعہ؟ نہیں جانتے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جانتے ہیں مجھے کیا پتا؟ آپ کے بچوں کو واقعہ معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا، بنیامین، یوسف وغیرہ کا؟ بہرحال دروازہ اگر بار بار نوک کیا جائے تو اندر جو رہتے ہیں یا اندر جو شخص رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنا چاہتا ہے، وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو بار بار نوک ہو، بار بار کھٹکھٹایا جائے۔ دعا ایک دروازہ ہے جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ مانگ لیے، چھوڑ دیے، اس کے بعد مانگنا غلط، مانگتے رہو بھائی، مانگتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی، وہ دیکھنا چاہتا ہے اور مانگے بندہ، اور مانگے۔ دینے والا وہ کب دے گا، کس شکل میں دے گا، کیسے دے گا، اس کو معلوم، مانگنے والے ہم، ہمارا کام ہے مانگیں، جتنی مرتبہ ہم مانگیں گے اتنی مرتبہ اللہ خوش ہوگا، جتنی مرتبہ ہم مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ لہٰذا مانگنا بند نہ کرو، شیطان اس ڈور سے بھی آتا ہے، یہ 5 مہینوں سے تم مانگ رہے ہو، ملا؟ دیا اللہ؟ نہیں دیا، چھوڑ دیا، بس یہ شیطان خوش ہو گیا، خلاص ایک عبادت سے میں نے اس کو دور کر دیا، اور وہ عبادت کیا ہے؟ دعا۔ غلط، مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید ہونا چاہیے، مومن کبھی نا امید ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر مانگو، مانگتے رہو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کی دعاؤں کو دور۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، مختلف طریقے کی پریشانی، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، شفا طلب کی، اللہ نے ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو، ان کے مرض کو دور کر دیا، شفا بھی سنوا۔ اللہ کے نبی یونس بن متیٰ مچھلی کے پیٹ میں، حوت کے پیٹ میں چلے گئے، پریشان، وہاں سے اللہ کو پکارا، دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یونس بن متیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، لا الہ، ان کی دعا بھی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین، یہ دعا پڑھی، جواب آیا نہیں آیا، نکلے یا فوت ہو گئے؟ وہیں نکل گئے صحیح سالم۔ کس نے نکالا؟ حوت کی پیٹ سے کس نے زندہ سلامت سے نکالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ بہت ساری مثال، اولاد اللہ دیتا ہے، زکریا علیہ السلام بڑھاپا، وہ بھی بڑھاپا کیسا؟ بال پک گئے، سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے نہیں، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں آج کل، یہ الگ مسئلہ ہے، بچوں کے بال سفید ہو گئے، وہ کیسے ہو گئے؟ بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں وہ پرابلمس ہوتا ہے، لائف سٹائل کا پرابلم ہے ان کا۔ بہرحال بڑھاپے کی وجہ سے بال کمزور ہوتے ہیں، پکتے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری آ جاتی ہے بڑھاپے میں، چاہے جتنا صحت کا خیال رکھ لیں انسان، بڑھاپا، اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے زکریا علیہ السلام، دعا کی، اولاد مانگا اللہ سے، اللہ میرے بال پک چکے ہیں،
ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی وارث نہیں ہے، لیکن میں تیری ذات سے نا امید نہیں ہوں، مجھے وارث دے دے اللہ، مجھے بیٹا دے دے اللہ۔ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی، یحییٰ بیٹا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ دیکھیے بیٹا مل گیا یحییٰ علیہ السلام۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بھی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا کی ایوب علیہ السلام، فاستجبنا له فکشفنا۔ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا، اللہ ایسی بادشاہت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی۔ دیکھو کیا مانگے اللہ سے، اے اللہ ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ دے، میرے بعد نہ مجھ سے پہلے۔ ٹھیک ہے لے لو۔ بادشاہت اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں منہج کا مسئلہ ہے، منہج بولتے حکومت کیا بادشاہت اسلام میں نہیں ہے، صرف خلافت ہے۔ بھائی بادشاہت اگر اسلام میں نہیں ہے تو نبی کیسے بادشاہ حاکم حکومت بادشاہت کی دعا کر رہے مجھے بادشاہ بنا اللہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا بھی ان کو نہیں بنایا، بادشاہ تھے نہیں تھے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ چلیے تو کیسی بادشاہت اللہ نے عطا کی؟ وہ ہواؤں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہر چیز پر حکومت، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی۔ دیکھیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، مانگا اللہ سے، اللہ نے دے دیا ان کو۔ قال رب اغفر لی وہب لی، دیکھیے دعا ان کی، اے اللہ مجھ کو بخش دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت دے اللہ، ایسا ملک دے، ایسی بادشاہت دے میرے بعد کسی کو نہ دے وہ چیز۔ انک انت الوہاب، بے شک فسخرنا له الريح، ہوائیں مسخر کر دی ہم نے، تجری بامری، ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اللہ اکبر، حیث جہاں وہ چاہتے تھے، اور شیاطین بھی، بہرحال بہت ساری چیزیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب بندے خالص دل سے اس کو مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ کیا ہم دعائیں کر رہے ہیں؟ کرتے تو ہیں دعائیں، لیکن ہماری دعائیں کیا ہیں؟ ہمارا مسئلہ جہاں دعا نہیں ہے وہاں ہم دعا کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں ثابت نہیں ہیں اجتماعی دعا، ہم وہاں اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ دینی مجلسیں ہوتی ہیں آخر میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، جو کہ ثبوت نہیں ہے اس کا۔ جہاں انفرادی ہے وہاں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، جہاں اجتماعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، جیسے عیدین وغیرہ کے موقع پر۔ اور دعاؤں میں ہمارے اثر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسئلوں میں، ہماری زندگیوں میں مسئلے ہیں، عقل حرام ہمارے پاس ہے تو دعائیں کیسے قبول ہیں؟ غفلت کی زندگی ہماری ہے، ہماری دعاؤں میں غفلت ہے، ہماری دعاؤں میں وہ اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے، دل کہیں اور، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، یا شرک ہے دعاؤں میں۔ بہت بری بات ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس مشہور ہے یا غوث المدد، اے غوث پاک مدد فرما دے۔ کون غوث پاک؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں اللہ سے مدد مانگی، غزوہ بدر کا واقعہ دیکھیے، 313 تھے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی نہیں کی، فرشتے اتار دی۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ زکریا السلام کی کیا عمر تھی؟ اولاد دی اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا عمر تھی؟ جب فرشتے ان کے گھر خوشخبری سنانے آئے نا اولاد کی، تو ان کی بیوی کو تعجب ہوا، ہمیں اولاد ہوگی، میں بانجھ اور یہ میرے شوہر بوڑھے؟ جواب آیا ہاں کذالک، ایسے اللہ کا حکم ہے۔ ہوئی نہیں ہوئی اولاد؟ ہوئی، یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ سے مانگیں جیسے مانگنا چاہیے، مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے، میں خود بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی بہت ساری دعائیں کی، میں آج جانتا ہوں وہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، قبول ہوئی۔ میں نے مدینہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے دعا کی تھی، میں نے قبول ہوئی۔ میں دعائیں آپ ہی، میں نے پہلا جو عمرہ کیا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی جتنے عمرے کیے تھے، میں نے کہا اللہ مجھے جو ہے حرم کے قریب رکھ، اتنا قریب رکھ کہ میں بار بار آسانی سے آ سکوں۔ مجھے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ جدہ میں میری زندگی گزرے گی، جدہ سے قریب ہے بھائی مکہ۔ آپ
یاد کیجئے آپ کتنی دعائیں اب تک کی آپ نے جو اللہ نے قبول کر لی آپ کی دعائیں؟ نہیں کی. آپ بیمار تھے ہوں گے، دعا کی ہوگی، شفا ملی ہوگی. نوکری نہیں تھی، آپ نے دعا کی ہوگی، اللہ نے نوکری دی ہوگی آپ کو. بہت ساری چیزیں. تو انسان اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے. اور دینے کے معاملے میں جو ہے 3 چیزیں جو حدیث سے ثابت ہے. یا تو آپ جو مانگ رہے وہ چیز آپ کو مل جائے گی اگر اللہ دینا چاہے، یا جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ چیز نہیں ملے گی، لیکن کوئی آنے والی مصیبت جو آپ کو نہیں پتہ تھی، اللہ کے علم غیب میں تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو دور کر دے گا. اگر یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، تو تیسری چیز نیکی کی شکل میں کل قیامت کے دن آپ کے نامہ عمل میں ڈال دی جائے گی. فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تینوں میں سے تینوں فائدے والی چیزیں ہیں. مانگے تو مل جائے وہ چیز، فائدہ. نہیں مل رہی ہے لیکن مصیبت ٹل رہی ہے، فائدہ. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو نیکی کی شکل میں قیامت کے دن وہ چیز ہمارے لیے محفوظ ہو رہی ہے، فائدہ. تو جب فائدہ ہو تو کیوں نہ مانگے؟ مانگے 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 مانگے، خوب مانگے اللہ سے. اور دوسری چیز، خاص اوقات ہوتے ہیں قبولیت کی. جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، نماز کے سجدے، الگ سے سجدے نہیں، نمازوں میں سجدے. حج، عرفات کا دن، ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے اس وقت. اور بعض لوگوں کی بھی دعائیں، کہ آدمی مصیبت میں اس کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں. جن کے والد باحیات ہیں ان سے دعائیں کروائیں، بولیں بھائی ابا دعا کرو ہمارے لیے، ابا ہمارے لیے دعا کرو. والدین کی دعا بچوں کے. تو یہ کچھ اشخاص بھی ہیں، کچھ مواقع بھی ہیں جہاں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا بھی پاس و لحاظ انسان کو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ دعا جو بہت بڑی ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو اپنی زندگی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.